جی رضا اللہ صاحب، اس میں آپ دیکھیے کہ جس طرح بیگ صاحب بتا رہے کہ وہاں مختلف نسلیں اور مختلف قومیتیں آباد ہیں، ان سب کو انکلوسیولی لے کر چلنا، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگنے کی بہرحال توقع تھی. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ابھی جو عبوری حکومت بنی ہے اس میں تو مختلف نسلیں اور قومیتوں کو انہوں نے ایڈ نہیں کیا. ابھی تو پیور طالبان نے اپنی ہی جماعت کے جو مین افراد ہیں انہی پر مشتمل ایک عبوری حکومت لے کر آئے ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جیسے آپ نے بات کیا کہ انکلوسیو، دیکھیں انکلوسیو ایک ایسا ورڈ ہے جس کی ڈیفینیشن یا کونوٹیشن جو ہے آج کل مغرب کی کونوٹیشن کو ہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ درست ہے. یعنی اس کا وہ تعبیر، اس کا وہ مطلب جو کہ مغرب کی پولیٹیکل سائنس کے مطابق ہو، اس کو سمجھا جاتا ہے پوری دنیا پہ اپلائی کیا جائے گا. اب لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں دیکھتے ہیں کہ مغرب کے اندر بھی انکلوسیو ہونے کے ایک سے زیادہ مطلب ہوتے ہیں. آپ کوئی بھی جدید مغربی ملک جو کہ اس وقت ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے، چاہے آپ برطانیہ کی مثال لے لیں، امریکہ کی مثال لے لیں، یا جنہوں نے غاصبانہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے اسرائیل کی مثال لے لیں، تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی حکومت اور اپوزیشن جو ان کے اپنے کوٹ ان کوٹ الفاظ ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک حکومت بنا دی جائے. ان کے پاس اپنے پیرامیٹرز ہیں انکلوسیو ہونے کے. سب کو آن بورڈ لیا جائے گا، سب کی رائے کا احترام کیا جائے گا، لیکن حکومت سازی وہی ہوگی جو طاقت میں ہے اور جو زیادہ لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. یعنی کہ اختیار جو ہے وہ ساروں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اتھارٹی سب کے ہاتھ میں ہو بھی نہیں سکتی. لیکن یہی چیز جب کسی دوسرے کے اوپر انہوں نے تھوپنی ہوتی ہے، جیسا کہ کچھ دن پہلے پیوٹن نے یہی بات کی تھی کہ امریکہ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بائی فورس اپنی ڈیموکریسی کسی کے اوپر تھوپی نہیں جا سکتی. اور ویسے بھی ڈیموکریسی ضروری نہیں ہے کہ سب کے لیے ایک بہترین ماڈل ہی ہو. ہر ایک کا ایک اپنا ہسٹری ہوتی ہے، بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، کلچر ہوتا ہے، سویلائزیشن ہوتی ہے، ریلیجن ہوتا ہے، اس کے مطابق ہو سکتا ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے باتوں کو لیں. کی بھی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. لیکن مغرب یہ ڈبل سٹینڈرڈ ضرور استعمال کرتا ہے. وہ طریقہ جو اپنے لیے یوز نہیں کرتا، وہ افغان طالبان کے اوپر زبردستی تھوپنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ ساروں کو آن بورڈ لے کے، جو آپ کے خلاف لڑتے بھی رہے ہیں، جو ہمارا ساتھ بھی دیتے ہیں، یعنی امریکہ کا ساتھ دیتے رہے ہیں، غداری بھی کرتے رہے ہیں، ان کو بھی حکومت کے اعلیٰ عہدوں میں شامل کریں. پھر ہم سمجھیں گے اور ہم تسلیم کریں گے کہ آپ انکلوسیو ہو گئے. اور طالبان نے تو آپ کو پتہ ہے بالکل واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم مختلف نسلیں اور مختلف جو قومیتوں کے لوگ ہیں ان کو ہم ساتھ ملانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان لوگوں کو ہرگز نہیں کہ جو امریکہ کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف لڑتے ہیں. ایگزیکٹلی، بیکاز اگر ان کو کریں گے بھی تو کچھ ٹائم گزرنے کے بعد جب وہ پروو کر چکے ہوں گے کہ اب ان کی ایلیجنس، ان کی الائنس بدل گئی ہوئی ہے، اب وہ واقعی وفاداریاں بدل گئی ہیں، اب واقعی وہ افغانستان کے لیے، اپنی قوم کے لیے اور اسلام کے لیے، کیونکہ افغان طالبان کی حکومت کا جو انڈر لائنگ لنچ پن ہے سب سے امپورٹنٹ وہ یہی ہے کہ اسلامک شریعت کے بیسس کے اوپر حکومت ہوگی. ماڈل اس کا بعد میں کچھ اور طے کیا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے اسلامک شریعہ نافذ ہو. اور رضا اللہ صاحب، اس میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ تاخیر کی بھی شاید ایک وجہ ہو کہ طالبان کے لیے اب حکومت اور نظام کو کھڑا کرنے کے لیے ان کے پاس دو باتیں ہیں جن کو انہوں نے اکٹھے لے کر چلنا ہے. ایک ان کا نظریہ ہے جس کو انہوں نے ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے، اس پر کمپرومائز وہ نہیں کر سکتے. دوسرا یہ ہے کہ جدید جو ضروریات اور تقاضے ہیں ان کو بھی انہوں نے مد نظر رکھنا، تو لازماً اس میں پھر ٹائم لگے گا. جی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. اور اس حوالے سے جو ایک بہت پروڈنٹ مثال بنتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک سینٹرل بینک کا آپ گورنر بناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے افغانستان میں ایک اسٹیٹ بینک چلانا ہے. لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ دنیا میں اسٹیٹ بینک سارے انٹرسٹ بیس چلتے ہیں. اب آپ چاہیں گے، اور یقیناً افغان طالبان یہی چاہیں گے کہ وہاں انٹرسٹ کے بغیر سارا کام ہو، تو اس کے لیے ان کو ڈیوائز کرنا پڑے گا، اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. اور یہ بھی بات امپورٹنٹ ہے کہ ضروری نہیں کہ اس کے لیے وہ کہیں اور سے لوگ ہائر نہ کریں جو کہ برین ہے دنیا کی. دنیا میں اکنامکس کی برینز موجود ہیں جو کہ اسلامک بینکنگ کے اوپر اور فائنانس کے اوپر کام کر رہے ہیں، وہ ان کو بھی بلائیں گے. تو بیسیکلی یہ ایک ایسا خوبصورت انداز ہے اور خوبصورت آغاز ہے، جس طرح کہ بیگ صاحب نے کہا، ہم سمجھے ایک نئی سلطنت ہے. ایک ایسا خوبصورت آغاز ہے جس میں بہت سارے پرسٹین اسلامک پرنسپلز کو ماڈرن ڈے کے اندر جو کام پاکستان کو کرنا چاہیے تھا، جس کے لیے پاکستان بنا ہوا تھا، اسی حوالے سے وہ اس کو ایک دنیا کے سامنے بیکن آف لائٹ کے طور پہ پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں جدید دور میں اسلامی حکومت ایسے ہوتی ہے. جس طرح دیکھیں نا انہوں نے وزیر دعوت و ارشاد بنائے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ڈپارٹمنٹ چلائیں گے. آج کے دور کے اندر یہ کتنی ریولیوشنری چیز ہے. مفاد عامہ کے لیے ایک آپ باقاعدہ منسٹری بنا رہے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو کہ بتا رہا ہے آپ کی ڈائریکشن کس طرف جائے گی. ڈائریکشن یہ ہے کہ اسلامک شریعت تو بہرحال امپلیمنٹ ہوگی.
اور لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ جو جدید دور کے تقاضے ہیں ان حوالوں سے بھی ان کی منسٹریز ہیں وہ ساری موجود ہیں. ایجوکیشن کی ہے, پھر سینٹرل بینک جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہ بھی اصل میں مغرب کی طرف سے ایک پروپیگنڈا ہی ہوتا ہے, ان کی جو ہائبرڈ وار چلتی رہتی ہے اس میں انہوں نے یہ لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ یہ تو گوار اور اجڑ قسم کے لوگ ہیں, ان کو کیا معلوم کہ دنیا کیسے ترقی کرتی ہے اور نہیں کرتی, یہ تعلیم یافتہ بھی شاید نہیں. افغان طالبان میں بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں ان کے کلیدی عہدوں کے لیے جن کو نامزد کیا گیا انہوں نے امریکن یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے. تو وہ ماڈرن ڈے ایجوکیشن جو ہوتی ہے اور خاص طور پہ جو ٹرینڈز ہیں دنیا کے ان کو بھی جانتے ہیں, اسلامک شریعت کے تابع رکھ کے وہ ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پلان بنا رہے ہیں. یعنی کہ وہ جدید جو علم ہے اور اسلامی جو علم ہے اس کے درمیان ایک برج کا کام کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے دیکھیں ابھی بہت قربانیاں اور بڑے مراحل ابھی طے کرنے ہیں. یقیناً یہ اوور نائٹ تو چینج آ نہیں سکتی, تو یہی ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے نا افغان طالبان کے لیے کہ وہ کس طرح سے آگے لے کے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس امتحان میں بھی کامیاب کرے انشاءاللہ.